إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سیما بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین. اما بعد، فقد قال مولانا ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام: الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام عالی مقام کا یہ عظیم ترین کلام کہ جس کا فقط ایک فقرہ میں نے اپنا موضوع سخن قرار دیا، جس میں امام علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پوری بشریت، اکثریت لوگوں کی دین کے بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، اور دنیا کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی دین کی باتیں بھی منہ پہ لے آتے ہیں، اور جب امتحان اور ابتلاء میں مبتلا کیا جاتا ہے ان کو، تو پھر دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی اپنی زندگی کے اوپر گامزن ہو جاتے ہیں کہ جس کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا ہوتا ہے. اسی فرمان کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ انسان اس غلامی سے کیسے نجات پا سکتا ہے، اور دنیا کی بدترین غلامی جو انسان کا مقدر بن جاتی ہے کیسے اس سے نجات پا سکتا ہے. عرض ہوا تھا کہ اگر انسان دین کی معرفت حاصل کر لے اور فطرت کے سائے میں انسان اگر اپنے سفر کو جاری رکھے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں دنیا کی غلامی سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. فطرت کے سائے میں انسان کو کمال کی طرف بڑھنا ہے. اگر فطرت کی زمام شہوت کے ہاتھ چلی گئی، انسان دنیا دار بن جائے گا، اور اگر غضب کے ہاتھ میں فطرت کی زمام آ گئی تو بدترین درندہ بن جائے گا. مقام انسانیت کا فقط ایک ہی راستہ ہے کہ فطرت کے زمام عقل کے ہاتھ میں دے دیں. عقل کے سائے میں جب تک انسان اپنی فطرت کو حوالے نہیں کرے گا، دنیا کی اس غلامی، دنیا کی اس پستی، دنیا کی ذلت سے نجات نہیں پا سکتا. عقل کیا ہے؟ کہ عقل انسان کو صحیح راستے پر چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور عقل
شہوت کو بھی اپنی جگہ پر ٹھہراتی ہے، غضب کو بھی اپنے مقام پہ رکھتی ہے، اور فطرت کو بھی اپنے مقصد کی طرف گامزن کرتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں جو اسلام نے احکام ذکر کیے ہیں، دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ اگر صاحبان عقل ہیں تو دین آپ کے لیے ہے، اگر آپ صاحب عقل ہیں تو شریعت آپ کے لیے ہے، اگر آپ صاحب عقل ہیں تو تکالیف اور ذمہ داریاں آپ کے لیے ہیں۔ جو غیر ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ چونکہ جس سائے میں انسان کو آگے بڑھنا ہے وہ ہے عقل، اور عقل جیسی نعمت سے انسان محروم ہے، اور جب عقل جیسی نعمت سے محروم ہو جائے پھر دین اس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا ایک سٹیپ جو طے کرنا ہے کہ اگر ہم نے فطرت کو عقل کے سائے میں کنٹرول کر لیا اور فطرت عقل کے سائے میں آگے بڑھنا اس نے شروع کر دیا، اگلا سوال بڑھ کر ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر زمام آپ نے فطرت کی عقل کے حوالے کر دی تو یہ عقل اگر اس فطرت کو چلائے گی تو کس سائے میں چلائے گی؟ کون سی چیز عقل کے پاس ہے کہ جس کو اپنی ذات میں رکھ کر اس فطرت کو صراط مستقیم پہ گامزن کرے گی؟ کون سی چیز ایسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، گاڑی چلانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ڈرائیور چاہیے، اور ڈرائیور جب گاڑی چلائے گا تو کچھ چیز ہونی چاہیے گاڑی میں کہ جس کے بل بوتے پہ وہ چلے، جس کو آپ کہتے ہیں پٹرول ہو، اس کے اندر ایندھن ہو، اس ایندھن کے بل بوتے پہ وہ چلے گی۔ ڈرائیور ماہر ہو، گاڑی بھی بہترین ہو، لیکن پٹرول سے خالی ہو، چلے گی؟ بس فطرت کو بھی جو اگر صراط مستقیم پہ آنا ہے اور ڈرائیور بھی عقل مند ہو تو یہ ڈرائیور کون سی چیز اس گاڑی میں اس فطرت میں ڈالے کہ جس کے سائے میں یہ فطرت قدم بقدم کمال کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے؟ وہ چیز کہ جو فطرت کو کمال کی طرف لے کر جاتی ہے اور عقل اس فطرت کو چلا کر اس کمال تک پہنچاتی ہے، عقل وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے سائے میں عقل فطرت کو لے کے آگے بڑھے گی؟ اس کا نام ہے محبت۔ اگر محبت ہے تو عقل اسی فطرت کو کمال کی طرف لے کر چلے گی۔ اب اسی کو آج تھوڑا سا کھولنا ہے کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا اس کے بعد ہمارا یہ راستہ تقریباً آسان ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اس نقطے کو عرض کروں اور اس کو تھوڑا سا مثالوں کے ذریعے عرض کروں، عموماً ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، چونکہ یہ دین آیا ہے سارا عربی میں، اردو میں نہیں آیا ہے۔ اب مشکل ہماری یہ ہے کہ اردو سے ہماری ہے آشنائی لیکن عربی سے کوئی آشنائی نہیں ہے۔ عموماً ہم یہ جملے استعمال کرتے ہیں کہ جی محبت تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، محبت تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور یہی اشتباہ ہے ہمارا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند عالم نے محبت جیسی نعمت فقط انسانوں کے اندر رکھی ہے، انسان سے ہٹ کر کسی مخلوق میں محبت نہیں ہے۔ اب عرض کروں گا کہ وہ کیسے ہے۔ حیوانات میں محبت نہیں ہے، حتیٰ ملائکہ میں محبت نہیں ہے، محبت صرف انسان کے اندر ہے، اور انسان سے ہٹ کر کسی مخلوق کے اندر خدا نے محبت کو نہیں رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ محبت وہ ذریعہ ہے، محبت وہ وسیلہ ہے جس کے سائے میں ہمیں اور آپ کو کمال تک جانا ہے۔ یعنی کمال ہمارے اندر نہیں ہے، کمال تک جانے کے لیے خالق کائنات نے ہماری اور آپ کی ذات میں ایک ایسا جاذبہ رکھا ہے جس کا ڈائریکشن اس کمال سے متصل کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ محبت ہمیشہ صرف کمال سے ہوتی ہے۔ کمال سے جیسے ہی گرتا ہے کمال سے محبت نہیں ہوتی۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا قرآن میں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول فرماتے ہیں میری پیروی کرو۔ جب پیروی کرو گے رسول کی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، اور خدا کیا ہے؟ کمال مطلق۔ چونکہ خدا کمال مطلق ہے اور فطرت ہمیشہ کمال سے محبت کرتی ہے، اس لیے خالق کائنات نے انسان کے اندر محبت کو رکھ دیا۔ وہ محبت کیا ہے؟ محبت کمال تک لے جانے کا ذریعہ ہے، اور کمال سے ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ وہ پھر حیوانوں میں کیا ہے؟ حیوانوں میں
محبت نہیں ہے. اب میں لفظ استعمال کر دیتا ہوں, مثال عرض کروں گا تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. حیوانوں میں غریزہ ہے, محبت نہیں ہے. غریزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا سسٹم جو خداوند عالم نے ایک وجود کے اندر رکھ دیا ہو اور اسی سسٹم اور نظام اور قانون کے مطابق وہ وجود چلتا رہے اور اس کا کوئی اختیار بھی نہیں ہو. جو سسٹم آپ نے رکھ دیا اس سسٹم کے مطابق اس نے چلنا شروع کر دیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح چلتا رہتا ہے. مثلا آپ نے بعض ایسے ہیں کمپیوٹر لیا, موبائل لیا یا ٹیبلٹ لیا, یہ ٹیبلٹ اور موبائل یا اس کمپیوٹر کے اندر بعض سسٹم ہے جو کمپنی رکھ دیتی ہے اور وہ سسٹم اس لیے رکھتی ہے کہ اسی سسٹم کے تحت یہ مشینری چلتی رہے گی. کیا بولتے ہیں اس کو بھائی؟ سافٹ ویئر. یہ سافٹ ویئر کیا ہے؟ آپ نہیں ڈالتے ہیں, کس نے ڈالا ہے؟ اور آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے ہیں. وہ اگر نکالیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ڈھیلا ہے, پتھر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. غریزہ وہ ہے جو اول خلقت سے ایک موجود میں رکھ دیا جائے اور موجود میں رکھنے کے بعد نہ وہ کم ہو سکے نہ زیادہ ہو سکے. اس لیے آپ دیکھیں بعض اپلیکیشن ہوتی ہیں موبائل کے اندر, آپ ان کو اگر مٹانا چاہیں نہیں مٹتی. ایسے ہی ہے نا. یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ بنانے والے نے اس کے اندر رکھ دیا ہے اور اسی کے مطابق یہ چلتا رہے گا. اگر آپ نے نکال دیا تو یہ پتھر بن جائے گا, اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. اس سسٹم کو جو کمپنی اس کے وجود کے اندر رکھ دیتی ہے عربی میں سے غریزہ کہا جاتا ہے. نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. حیوانوں کو خداوند عالم نے جب دنیا میں بھیجا, حیوانوں کے اندر ایک سسٹم رکھ دیا, اس سسٹم کی بنیاد پہ یہ حیوان چلتا ہے, نہ کم ہوتا ہے نہ. لہذا جب حیوان اپنی اولاد کو کھانا دیتا ہے مجبور ہے کھانا کھلانے پہ. کیوں؟ چونکہ سسٹم خدا نے رکھ دیا ہے. اور اس سسٹم کی لمٹ کتنی ہے کہ جب تک اس کی اولاد ایک زمانے تک چلنے کے قابل ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ سسٹم خاموش ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہ ماں اولاد کو پہچانتی نہ اولاد ماں کو پہچانتی ہے. بس اس کا مطلب ہے اس سسٹم خدا نے جو رکھا ہے, اس سسٹم کی ایک لمٹ ہے کہ کب تک یہ کام کرے گا. ایک زمانے تک کام کرے گا اور اس زمانے کے بعد اب اپنی اولاد کو یہ پہچانتی بھی نہیں ہے یہ ماں کہ جس نے اتنی زحمت سے اپنی اولاد کو پالا پوسا سارا کچھ کیا, لیکن ایک زمانے کے بعد پلٹ کر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لہذا آپ جا کر دیکھ لیں کتنی ایسی حیوانوں کی دنیا میں اولادیں ہوتی ہیں ایک زمانے تک ماں کو پہچانتے ہیں, لیکن جو جیسے ہی وہ زمانہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ غریزے کے تحت چل رہا ہے نہ محبت کے سائے میں. بس محبت اور چیز ہے, غریزے کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ کم ہوتا ہے نہ جتنا صاحب کمپنی نے رکھ دیا ہے بس اسی کے مطابق چلتا رہے گا. لیکن محبت کیا ہے؟ کہ محبت اختیاری ہے, چاہو تو بڑھاتے جاؤ چاہو تو کم کر دو, اور جو چاہو تو بڑھا دو اور چاہو تو کم کر دو. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ محبت وہ چیز ہے جو آپ کے ارادے اور اختیار کے سائے میں بڑھتی بھی جائے گی کم بھی ہوتی جائے گی. اسی لیے تربیت کے اصولوں میں یہ ہے کہ اگر اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں غریزے کے تحت نہیں, محبت کے سائے میں ان کی تربیت کرو. اور محبت کے سائے کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر 3 بچے ہیں تو 3 بچوں میں فرق نہ آنے پائے. اگر فرق آ گیا تو یہ محبت نہیں ہے, یہ غریزہ ہے عزیز من. اور غریزے جو ہوتے ہیں وہ تربیت کا باعث نہیں بنتے ہیں, وہ اسی گود سے ہی اختلاف کا باعث بنا دیتی ہیں. میں مثال عرض کر دوں, 3 بچے ہیں, آپ 3 بچوں میں سے اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ آئیں باہر سے آپ کو بچوں کو پیار کرنا ہے, تو کہا اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں پیار سب کو برابر کریں. تو کیوں؟ اگر سب کو برابر کیا یہ معاشرہ اور یہ بچے معتدل رہیں گے, اور اگر ایک کو زیادہ کیا ایک کو کم کیا وہیں سے عنصر حسد کی آپ نے بنیاد رکھ دی ہے. اب بعد میں کہتے ہیں یہ بچہ دوسرے سے حسد کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے رویے جن رویوں نے ان بچوں کو حاسد بنا دیا, اور ہمارے رویوں نے بچوں کے اندر فرق لا کر کھڑا کر دیا. اگر کوئی چیز لے کے آئے اور چیز لانے کے بعد آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, اس کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اس چیز کو برابر تقسیم کر کے کبھی اس کے اندر فرق نہ آنے پائے, برابر تقسیم کر کے اس سے ایسے کریں سارے برابر ہوں, اس کے بعد بچوں سے کہیں اٹھا لیں.
بچوں نے اٹھا لیا، حسادت جیسی بیماری بچوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اور دوسرا راستہ جو اس سے بھی بہترین ہے تربیت کا، وہ کیا ہے؟ کیا بچوں کو ذمہ دار بھی بنائے، اور ذمہ داری کس طرح سے بنائے کہ ان میں سے جو ایک بڑا ہے، جو فہم و شعور کی منزل میں اتنا بڑا ہے، اس سے کہو کہ یہ چیز میں لے کے آیا ہوں، آپ اس کو تقسیم کرو۔ اب وہ جو ذمہ دار بنے گا، آپ کندھے پہ اس کی ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں، ذمہ داری کے سبب اب جیسے آپ اس سے کہیں گے اس کو آپ تقسیم کرو، اب ظاہر سی بات ہے یہاں سے پتہ چلے گا بچے کا بھی اور دوسرا تقسیم کرتے ہو، اگر اس نے ایک حصہ زیادہ کر دیا ایک کم کر دیا، تقسیم اس کو کرنا ہے نا، تقسیم کر دیا، کہ ایک سے تقسیم کروائیں، دوسروں سے کہیں انتخاب کریں۔ اب اگر اس نے خیانت کی ہوگی، انتخاب کی منزل میں آپ نے اس کو روک لیا، اور وہ جو دوسرے بچے دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو زیادہ ہوگا وہ اٹھا لیں گے، جو کم ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے۔ کم کس کو ملے گا؟ تقسیم کرنے والے کو۔ ایک مرتبہ یہ عمل تکرار ہوگا، اگلی بار جب کہیں تقسیم کریں گے برابر تقسیم کرے گا۔ اسلام نے خوبصورت نظام بیان کیا ہے، لیکن یہ ساری تقسیم محبت کے بل بوتے پہ ہونی چاہیے، نہ غریزے کے بل بوتے پہ۔ اور اکثر ہماری مشکلات یہاں سے وجود میں آتی ہیں کہ ہم محبت کے سائے میں یہ سارا نظام آگے نہیں چلاتے۔ اور محبت وہ چیز ہے کہ چاہو تو کم کر دو، چاہو تو زیادہ، آپ چاہو محبت کو نفرت میں بدل دو، اور چاہو تو نفرت کو محبت میں بدل دو، یہ آپ کا اختیار ہے۔ بس محبت اختیار کے سائے میں بڑھتی ہے، اور محبت وہ چیز ہے کہ جس کو خالق کائنات نے آپ کی زندگیوں کے اندر رکھا اور آپ کو اختیار دیا کہ آؤ پہلے محبت کو اپنے اندر ایجاد کرو، پھر کمال کی طرف بڑھو۔ اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مصلی عبادت میں آنے سے پہلے اپنے محبوب سے محبت کرو۔ اگر محبوب سے محبت نہیں ہے، مصلی پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا پہلے مرحلے میں اس فطرت کو کمال کی طرف بڑھانے سے پہلے آؤ اور اپنے وجود کے اندر محبت کو ایجاد کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کیوں ہوا بھائی؟ حیوان کے اندر خدا نے محبت نہیں رکھی، ملائکہ کے اندر محبت نہیں رکھی، محبت فقط انسان کے اندر رکھی۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ محبت کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور فرشتے کو جو کمال دینا تھا وہ دے دیا۔ اب اس کے بعد اس کو کمال تک جانا نہیں ہے، جہاں پہ جانا تھا وہیں پہ خلق کیا، اور حیوان کو بھی کہیں پہ جانا نہیں ہے، جہاں پہ رہنا تھا وہاں پہ رہنے کے لیے سب کچھ دے دیا۔ تو کوئی ایسی منزل اس کے سامنے نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کو جانا ہو وہاں تک جانے کے لیے خالق کائنات ان کے اندر محبت کا عنصر رکھے۔ لہذا حیوان کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا کہ حیوان جہاں پہ خلق ہوا ہے وہی اس کا مقصد ہے، لیکن انسان خلق دنیا میں ہوا ہے، مقصد اس کا ملکوت عالم ہے، اور ملکوت عالم میں جانے کے لیے خالق کائنات نے محبت فقط انسان کے اندر رکھی۔ کیوں؟ کہ محبت کے سائے میں کمال کو تلاش کرنا ہے، اور آپ یقین جان لیں کہ جب تک کمال کی معرفت نہیں آتی کمال سے محبت بھی نہیں ہوتی۔ بس پہلے کمال کو پہچانیں، اس کے بعد محبت کو ایجاد کریں، اس کے بعد فطرت کو اس کمال کی طرف گامزن کریں، آپ انسان بن جائیں گے۔ بس مطلب انسان بن کر نہیں آئے، انسان بننے کے لیے آئے، اور بننے کا راستہ کیا ہے؟ فطرت کو پاک و پاکیزہ رکھو۔ فطرت کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے بعد اس فطرت کے اندر پودا محبت کا لگاؤ، اور کہاں سے لگانا ہے؟ کہ یہ محبت کا عنصر والدین کی گود سے اولاد لے کر آتی ہے۔ جتنا والدین نے محبت کو ان کے وجود کے اندر بھرا، اتنا ہی اولاد دین کے راستے پہ چلے گی۔ اور آپ دیکھ لیں، اب یہ ہماری وہ شور مچا کے تقریریں کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، عملی میدان میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بچپن میں جس طرح سے والدین نے محبت اولاد کے اندر بھری، اسی اعتبار سے اولاد دین کے ساتھ مخلص بھی ہوتی ہے، دین پہ چلتی بھی ہے، دین سے محبت بھی کرتی ہے، اور دین کو اپنا بھی لیتی ہے، بلکہ دین کو بچانے کے لیے سب کچھ خرچ بھی کر دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اولاد کو محبت دینے کے لیے بہت بڑا ویلا چاہیے، بہت بڑی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں چاہیے، بہت بڑے وسائل چاہیے، تب اولاد کے اندر محبت کا عنصر پیدا ہوگا۔ نہیں عزیز من، مدینے کے سرزمین ہے، چھوٹا سا گھر، مٹی کا، چھت بھی کھجوروں کے پتوں کی، اور گھر کے اعتبار سے انتہائی چھوٹا سا گھر، لیکن گھر ایسا تھا جو فطرت کے سائے میں محبت کو آگے بڑھا رہا تھا، اور اسی سے جب تربیت کی والدین نے، کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی عباس بنا، کوئی علی اکبر بنا، کوئی علی اصغر۔ آپ جا کر دیکھ لیں میدان کربلا میں یہ کہاں سے اتنا زیادہ ولولہ آیا
کہ 13 سال کے بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ شہادت آپ کے لیے کیسی ہے؟ کہ والدین سے محبت کا عنصر لے کر آیا ہوں، اسی لیے میرے نزدیک شہادت کی موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، احلی من العسل۔ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ والدین کی تربیت اور والدین کی محبت ہے جو اولاد کے اندر منتقل کرتے ہیں، اور ایسا ایسا چیزوں سے نہیں، وسائل سے نہیں، کھلونوں سے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو کھلونوں سے مانوس کرتے ہیں۔ نہیں عزیز من، کھلونوں سے بچوں کو مانوس نہ کریں، اور نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ساری زندگی کھیلتے ہی رہتے ہیں۔ کاش ہم نے محبت کے سائے میں ان کی تربیت کی ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا کہ آج یہی اولاد آگے بڑھ کر دین کا سہارا ہوتی اور ہمارے لیے بھی امیدیں اور امنگیں ایجاد کرتی۔ لیکن ابھی ہم مایوس ہیں۔ کیوں مایوس ہیں؟ جی ہم مر گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ پہلے سوچنا تھا، بڑھاپے کے عالم میں نہیں۔ جب بچے خالق کے کائنات نے دیے تھے اس زمانے سے سوچنا تھا کہ مجھے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ فطرت کو کمال کی طرف بڑھانے سے پہلے اس فطرت کو محبت کے سائے میں آگے لے کر جانا ہے، اور محبت فقط انسان میں ہے۔ اور کیوں رکھی گا؟ اس لیے کہ محبت کے سائے میں یہ کمال تک پہنچے گا۔ کمال تک پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے آپ کے اور ہمارے اندر محبت رکھی ہے، اور اکثر ہم محبت کے سائے میں نہیں چلتے ہیں بلکہ غریزے کے سائے میں چلتے ہیں۔ غریزہ کیا ہے؟ خدا نے رکھ دیے، جس طرح حیوانوں میں وہ بھی ماں باپ ہیں، ہم بھی ماں باپ ہیں، اور اسی غریزے کے سائے میں اگر بچے غلطیاں بھی کرتے ہیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ غریزے کے سائے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر محبت کے سائے میں چلیں، آپ دیکھیں محبت کے سائے میں کبھی آپ نے بچے نے آپ سے چھری مانگی ہو بچپنے میں، دے دیتے ہیں؟ دے دیتے ہیں؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا پہچانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آگ جل رہی ہوتی، بچے کو نہیں پتا ہوتا، بچہ آگ کی طرف لپکتا ہے، آپ روک لیتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ بچہ ضد بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آگ ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آپ جب روکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ چیز اس کو میں نے دے دی اگلے محلے میں آپ اس کی حیات خطرے میں پڑ جائے گی۔ عزیزان من، جب آپ اپنی اولاد کی نسبت اتنی معرفت رکھتے ہیں تو پھر خدا سے کیوں الجھتے ہیں بعض دعائیں مانگنے کے لیے؟ خدا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور خدا دیتا نہیں ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ خدا سے ناراض ہو گئے۔ کیوں ناراض ہو گئے؟ جی اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، خدا نہیں دے رہا۔ خدا جانتا ہے کہ یہ تیرے لیے فائدہ مند، اس لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر ہم اس بشریت کو مال و دولت کثرت سے دے دیتے لبغوا فی الارض، قرآن کی آیت ہے کہ یہ تابوت بن جاتا۔ وہ مانگتے ہیں بہت، خدا اتنا دے 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 کرتے کرتے دانت بھی گھس جاتے ہیں، لیکن خدا دیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا آپ سے محبت کرتا ہے کہ اگر دے دی تو یہ سجدہ عبادت میں جو آتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی جاتا رہے گا۔ اور اس سے ہٹ کر جب مال آئے گا پھر قرآن نے اعلان کیا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ انسان طاغوت بن جاتا ہے جس دن مالی اعتبار سے بے نیاز بن جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جب فقیر تھے تو سجدہ کرتے تھے، اور جب مال کی ریل پیل دیکھی تو خدا کون، حسین کون، مکتب کون، امام بارگاہ کون، مسجد کیا، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں نمونے ہیں، کم نہیں ہے۔ بس کم از کم جتنی آپ اپنی اولاد کی نسبت معرفت رکھتے ہو اتنا عقیدہ خدا کے بارے میں بھی رکھو کہ وہ تمہاری ضروریات کو بہتر جانتا ہے۔ مانگو، اور مانگنے کے بعد اگر نہیں ملتا تو خدا سے شکوہ نہیں کرو، خدا سے ناراض نہیں ہو، امام حسین سے ناراض نہیں ہو، اہل بیت سے ناراض نہیں ہو، اہل بیت سے اچھا افسوس یہ ہے کہ بعد اس حد تک گستاخ ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی امام حسین سے مانگا، مانگنے بعد ملا نہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ تڑی دے کے آتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی زیارت کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی حماقت ہے معصوم کی بارگاہ میں یہ جسارت کرنا، یعنی معصوم کو تم اس حد تک نہیں سمجھتے کہ تمہاری ضروریات کو جانتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی داستان تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ اگر آپ جائیں مشہد میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ، وہاں پہ شیخ بہائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی قبر ہے، اور ماشاءاللہ سے خواتین کا وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ ہے معروف ہے اور ہوتا بھی ہے چونکہ سب نے عملی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر وہاں پہ بیٹھ کے سورت یاسین پڑھ کر شیخ بھائی کو ہدیہ کریں اور اس کے بعد کوئی اپنی حاجت مانگے مل جاتی ہے۔ وہ بعض لوگ امام کی طرف نہیں جاتے ہیں، وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے لینا ہوتا ہے، دینا کچھ نہیں ہوتا۔ خوب لینے کی صلاحیت ہمارے اندر زیادہ ہوتی ہے، دین پر دینے کے لیے ہمیں کبھی نہیں سوچا ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ پڑھتے ہیں، ایک نوجوان تھا، اب اس نے شادی کرنی تھی اور کہیں آنکھ لگ گئی تھی،
اب وہ بار بار امام علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، زری پہ چونکتا بھی ہے، سارا کچھ مانگتا ہے دعا کہ یہاں پہ شادی ہو جائے. 6 مہینے تک لگا رہا اور اس کی دعا مستجاب نہیں ہوئی. اور کسی نے کہا ادھر کیوں جاتے ہو، جب نہیں مل رہا تو شیخ سے مانگ لو، وہاں بڑی اس میں کیا جانے کی ضرورت ہے. گیا، سورہ یاسین پڑھی اور دعا مانگی، اگلے ہفتے سارا اہتمام ہو گیا، شادی ہو گئی، بڑا خوش. جب شادی ہو گئی اور شادی کے بعد، چونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب خواہشات انسان پہ غالب آتی ہیں عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور جب عقل مغلوب ہوتی ہے ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے خواہشات کے نتیجے میں کہ جب وہ عیوب سامنے آتے ہیں اس وقت پھر پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے عقل سے کام لیا ہوتا. ہے نا ہماری زندگیوں میں. اب وہ شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جب عیوب سامنے آئے، کیونکہ خواہشات کے اندر انسان کی عقل کام نہیں کرتی، اب جب عیوب سامنے آئے ایک سے بڑھ کر دوسرا، دوسرے سے تیسرا، بڑھتے بڑھتے 6 مہینے نہیں ہوئے کہ سلسلہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی. اب 6 مہینے کے بعد پورا خرچہ بھی گیا، آبرو بھی گئی، عزت بھی گئی، اور گھرانہ سارا تباہ ہو گیا. اور 6 مہینے کے بعد جب یہ گھر سارا نابود ہوا، پلٹ کر شیخ بھائی کی قبر پہ چلا گیا اور جا کے کہتا ہے شیخ جب تجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ 6 مہینے تک یہ نہیں چلے گی تو پوری کیوں کی؟ اور اتنے عرصے سے جو امام سے مانگ رہا تھا اور وہ نہیں دے رہے تھے، تو امام جانتے تھے کہ یہ ابھی خواہشات کے رنگ میں آیا ہوا ہے، عقل کے سائے میں نہیں آیا ہے. عزیز من، کبھی کبھی انسان کو یہ ہونا چاہیے محبت کے سائے میں اپنا رابطہ برقرار رکھیں، اور محبت کے سائے میں ہمیشہ عقل انسانی کام کرتی ہے. عقل محبت پہ اکساتی ہے، خواہشات غریزے پہ اکساتی ہیں. غریزوں کے سائے میں زندگی بسر نہیں کرنی ہے، عقل کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے. محبت، بس محبت ہوتی ہے کمال سے. کمال کو لینے کے لیے خالق کائنات نے محبت جیسا عنصر رکھا، اور محبت کے سائے میں ہمیں اپنے آپ کو کمال تک پہنچانا ہے. اسی لیے خالق کائنات نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر آؤ رسول کی پیروی کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم محبوب بن جاؤ گے، خدا تمہارا محب بن جائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. پہلا قدم کمال کی طرف جانے کے لیے کہ تم محب بنو، یعنی تم محبت کرنے کا اعلان کرو. کس سے؟ کہا کمال مطلق سے. خدا سے تم محبت کا اعلان کرو اور اس محبت کو عملی جامہ پہناؤ اور تم محب بنو گے، خدا تمہارا محبوب بنے گا. لیکن جب رسول کی پیروی کرو گے تو یہ نظام بالکل پلٹ جائے گا. وہ جو محبت کا اعلان کرنے والا تھا وہ محبوب بن جائے گا، اور جو محبوب تھا وہ محب بن جائے گا. اس لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر محبت کے دعوے میں تم سچے ہو اور رسول کی پیروی کرتے ہو، خدا سے محبت کا اعلان کرتے ہو، اور جیسے ہی رسول کی پیروی کی ویسے ہی تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے. اور آپ کو پتہ ہے محبت میں محب اور محبوب کا رابطہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہمیشہ خاموش رہتا ہے، محب ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، آپ اگر مال سے محبت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گاڑی میری ایسی ہے، اتنی رفتار سے چلتی ہے. اب گاڑی خاموش ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہی. اب جس نے رابطہ محبت پر قرار کیا ہوا ہے اب یہ فضائل پڑھ رہا ہے. قانون یہی ہے، گھر لے لیا، گھر خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کہتا. لیکن میں نے لیا ہوا ہے، اب میں اس کے فضائل پڑھتا ہوں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ. اس کا مطلب ہے عقل یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ محبوب خاموش رہتا ہے، محب بولتا ہے. خدا نے کہا ایک زمانے میں محب بنو، یعنی اللہ کے کمال کی طرف بڑھو، اور وہ کمال مطلق ہے، اس کے فضائل بیان کرو. لیکن ایک زمانہ یہ آئے گا کہ اگر رسول کی پیروی کی تم محبوب بن جاؤ گے، خدا محب بن جائے گا، پھر خدا تمہارے قصیدے پڑھے گا. تم خاموش رہو گے، تمہارے فضائل کون بیان کرے گا؟ خدا. اب دیکھ لیں اہل بیت کو، دیکھ لیں ایک زمانے میں اہل بیت نے اللہ سے محبت کی، اور محبت کرنے کے بعد اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد اہل بیت خاموش ہیں. خداوند عالم نے قصیدہ قرآن کی صورت میں نازل کر دیا. یہ کیا ہے؟ خدا جب محب بنتا ہے تو پھر محبوب کے فضائل وہ بیان کرتا ہے. سورہ مبارکہ یاسین آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس اینگل سے بھی پڑھا کریں کہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے. بنی اسرائیل کے اندر بعض لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے داستان سنی ہوگی کم از کم، کہ بنی اسرائیل یہ عجیب قوم ہے واقعاً، اور کبھی فرصت ہو
تو اس کو پڑھیں، غور سے اس کا مطالعہ کریں کہ یہ کیا بلا تھی اور کہاں سے آئی اور کیا کر رہی ہے اور کب تک یہ رہے گی، اور ان کے کرتوت کیا ہیں۔ اس وقت بھی جتنی دنیا کے اندر مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کی جڑ یہی اہل یہود ہیں۔ انہی اہل یہود کے اندر ایک شخص جو انبیاء کی سیرت پہ چل کر ان کو آ کر سمجھاتا تھا کہ بھائی یہ کام نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو، اب یہ بجائے اس کے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنے آپ کو روک لیتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ کہ یہ بڑا بولتا ہے، آئے دن اس نے ہماری نیند حرام کی ہوئی ہے، جہاں بھی جائیں یہ دین کی باتیں کرتا ہے، جہاں بھی کہیں یہ فطرت کی باتیں کرتا ہے، جہاں بھی جائیں یہ انسانیت کی باتیں کرتا ہے۔ وہ ہے نا اردو میں محاورہ ہے، نہ ہو بانس نہ بجے بانسری، ہو اس بانس کو ہی ختم کرو۔ وہ آئے دن اس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی شہید کیا، شہادت کے بعد یہ قرآن کا وعدہ ہے اور قرآن کی آیت ہے، یا لیت قومی یعلمون، جیسے ہی مرتے شہادت پہ جاتا ہے اعلان کرتا ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ خالق کائنات نے شہادت کے بعد مجھے کون سا مقام دیا ہے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کہ خدا نے مجھے اپنی غفران کے سائے میں جگہ دی، وجعلنی من المکرمین، اور تاج کرامت مجھے پہنا دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور آج اس اینگل سے بھی اس کو دیکھیں، سوال، وہ تو شہید ہو گیا تھا، وہ تو چلا گیا نا، شہید ہو گیا، تو یہ خبر کس نے آپ تک پہنچائی ہے؟ کس نے پہنچائی؟ کہاں پہ نازل کی؟ قرآن میں۔ اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تم ایک زمانے میں اللہ سے محبت کرو تم محب رہو گے، لیکن ایک زمانے کے بعد تم خاموش ہو جاؤ گے، میں تمہارا محب بن کر تمہیں محبوب بنا دوں گا پوری دنیا کے اندر۔ وہ محب کو محبوب بنا دیا جاتا ہے کس سائے میں؟ کہا کہ اگر تم خالص ہو کر، اگر تم عقل کے سائے میں آ کر کمال مطلق سے متصل ہو جائے، خدا تمہارا مبلغ بن جاتا ہے، خدا تمہارا محب بن جاتا ہے، خدا تیرے قصیدے پڑھتا ہے۔ اور انسان کے لیے کم مقام ہے کہ خالق کائنات آپ کی اور میری تعریف کرتا ہوا نظر آئے؟ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ آج بھی اسی کی طرح آپ دین پہ خرچ کریں، دین سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت کی محبت کے سائے میں اپنی اولاد کی تربیت کریں، تو آپ بھی محبوب خدا بن سکتے ہیں۔ یہ راستہ بند نہیں ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، موت کے وقت یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا، کاش میری قوم کو یہ سمجھ آ جاتی کہ ہم نے زندگی کس مشن میں گزاری ہے اور اس مشن کا اجر ہمیں کیا ملا ہے۔ عزیز من، محبت کے سائے میں جب چلو گے کمال تک جاؤ پہنچو گے، اور ایک زمانے میں کمال کو جب اپنا لو گے وہیں سے تمہیں خالق کائنات اپنا محبوب بنا لے گا، اور وہ خود محب بن کر تمہارے قصیدے پڑھنا شروع کر دے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں جا کر اللہ کی محبت میں نماز تہجد میں ایک سجدہ قائم کرتے ہیں، اور آپ معاشرے میں جہاں پہ جاتے ہیں آٹومیٹکلی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کس نے محبت ڈالی ہے؟ آپ تو تنہائی میں پڑھ رہے تھے، تو یہ کس نے محبت ڈال دی؟ البتہ فرق ہے، وہ جو تنہائی میں رکھی اور اتنا عد رکھا، اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ اکثر انسانوں کی ذات میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خوبی کرتا ہے جب تک دوسروں کو بتا نہ دے اس کو چین نہیں آتا۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا نہ، یہ کمال ایسا ہے جو تنہائی میں نے تیرے لیے مقرر کیا ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اگر وہاں پہ اٹھ کے آتے ہو محبت خدا کے سائے میں، اس محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر تو نے رات کی تاریکی میں میری بارگاہ میں آ کر نماز تہجد کی دنیا میں اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، تیری محبت کو پانی میں ملا دوں گا، جو جو پیتا رہے گا تو اس سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ آپ دیکھ لیں گا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں لیکن آپ کی دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے۔ کہاں سے ہوئی؟ یہ رابطہ کیسا ہے؟ یہ وہی رابطہ محبت کا ہے۔ کتنے ایسے علماء گزر گئے ہم نے دیکھا ہی نہیں، نام تک نہیں سنا ہے، لیکن جب ان کا نام آتا ہے ہم صلواتیں پڑھتے ہیں، جب نام آتا ہے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، جب نماز شب میں توفیق ہو جاتی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کس نے ان کا نام ہماری زبان پہ ڈال دیا؟ عزیز من، فطرت کمال کے سائے میں جائے گی، کمال تک جائے گی، لیکن محبت کے سائے میں جائے گی۔ اگر محبت ہے تو یہ فطرت کمال کی طرف جائے گی، اور اگر محبت نہیں ہے تو یہ فطرت کمال کی طرف نہیں جائے گی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم نے محبت نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فطرت رکی رہے گی نہ۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ دوسرا نقطہ جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ٹھہراؤ کا مطلب یعنی رک جائے، کوئی کام نہ کرے، ہوتا ہے نا،
کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کام کرتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، پھر سکون کرتے ہیں، اور سکون کرنے کے بعد کیا کریں؟ جی ہم بھی ریسٹ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ یہ کوئی کام نہیں کر. انسان کو جب خدا نے خلق کیا ہے تو انسان کی ذات کے اندر آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، رکنا انسان کے لیے غیر ممکن ہے. پھر کیا کریں؟ کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ دائماً حال حرکت میں ہو، ہمیشہ حرکت ہے، یا بلندیوں کی طرف یا پستیوں کی طرف. حتیٰ انسان جب سو رہا ہوتا ہے تب بھی حال حرکت میں ہوتا ہے. عجیب بات ہے، وہ کیسے؟ جب سو رہا ہوتا ہے تب بھی حرکت کے عالم میں ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے فارمولہ بتایا کہ جب آنا ہے آپ کو اپنے بستر پر تو کیسے آؤ؟ کہ سب سے پہلے وضو کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، وضو کر کے آؤ، وہ بعض سورتوں کو پڑھو، سورتوں کو پڑھنے کے بعد سلوات کے عالم میں سو جاؤ. تم سو رہے ہوتے ہو، روح تمہاری حرکت کر رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان حتیٰ آرام کے عالم میں بھی حرکت کے عالم میں ہوتا ہے. اب دیکھ لیں بعض کی زندگیاں کیسے ہوتی ہیں، جانوروں کی طرح آتے ہیں اور انہی جانوروں کی زندگیوں کو گزارنے کے بعد اسی جانور پنے میں بستر پہ جانور کی طرح ڈھیر ہو جاتے ہیں. اور پھر جب خواب دیکھتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ صبح اٹھ کے ڈر جاتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں جی ہم نے یہ خواب دیکھا، تعبیر کیا ہے؟ خواب کی تعبیر کا یہ الگ باب ہے، وہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خواب کیا ہوتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کی تعبیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ بھی ایک الگ چیپٹر. اسلام نے کہا کہ جب تم سو رہے ہوتے ہو تب بھی حال حرکت میں ہوتے ہو. یہ آپ کا اختیار ہے، یا محبت کے سائے میں چلتے رہو یا نفرت کے سائے میں چلتے رہو. اگر محبت نہیں ہوگی تو یقیناً نفرت ہوگی. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہیں آپ سو جاتے ہیں، خواب میں بھی اس کو مار رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہم نے اپنے روح کو، اپنی فطرت کو آلودہ کیا ہوا ہے، اور ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں کوئی سوچنا ہے. وہ جب فرصت نہیں جس کے بارے میں سوچتے ہیں وہی عالم خواب میں تصویریں بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. عزیز من، اگر محبت نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ رکے نہیں رہو گے، بلکہ وہی محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. اور جب نفرت میں تبدیل ہوگی نتیجہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ انحطاط کا شکار ہوں گے، آہستہ آہستہ پستی اور ذلت کا شکار ہوں گے، آہستہ آہستہ انسان اپنی اس رسوائی کی طرف گامزن ہوگا. بس عزیز من، وہ نقطہ جس کو ہماری اپنی زندگیوں میں آ کر لاگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کو کمال کی طرف لے کر جانا ہے، لیکن محبت کے سائے میں. اور محبت کیا ہے؟ کہ یہ آپ کا اختیاری عمل ہے، چاہو تو بڑھا لو، چاہو تو کم کر دو. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کہ پہلا درس اپنی اولاد کو محبت علی کا دو. ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب. یہ تربیت ہے کہ اپنی اولاد کے اندر محبت علی کا عنصر ڈالو کہ جب یہ بڑا ہو علی علی کرتا ہوا نظر آئے. عزیز من، یہ نہ سمجھو کہ ہم اولاد کو لے جائیں گے، مولانا اردو میں پڑھتا ہے ہمارے بچوں کو سمجھ. مولانا کی بات سے یہ بادب نہیں ہوگے، ذکر حسین میں بیٹھیں گے بادب بن جائیں گے. عزیز من، یہ مکتب حسین ہے جو ہماری اور ہماری اولاد کی تربیت کرتا ہے. تمہارا کام فقط لے آنا ہے بس. باقی کیا ہے؟ کہ باقی حسین پہ چھوڑ دو، باقی مکتب حسین پہ چھوڑ دو. بھلے اس کو سمجھ نہ آئے، لیکن جب اس مکتب میں بیٹھے گا، اسی مکتب میں بیٹھنا ہی اس کی تربیت کا سبب بن جائے گا. وہ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں جی بچے شور کرتے، کرنے دیں، چونکہ معلوم نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. البتہ آج کروں گا کہ تربیت کیسے کرنی ہے. البتہ فرصت بھی نہیں ہوتی کہ جو اہم ترین پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو پہلے ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ وہ پہلے بیان کر دیے جائیں، ایسا ایسا انشاءاللہ. آج یہ کر رہا تھا کہ محبت کے سائے میں اولاد کی تربیت ہوگی، اور اپنی اولاد کو محبت علی کا لقمہ دو. محبت علی کا لقمہ کھائے گی، دیندار رہے گی. اب یہ محبت کے سائے میں ہو، ایک قدم مل کے اور آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ سلسلہ کلام کل سے آگے بڑھے گا. وہ محبت کے سائے میں ہمیں فطرت کو کمال تک لے کے جانا ہے. اگر ہم نے محبت اپنے اندر پیدا کر لی اور فطرت کو ہم نے کمال کی طرف گامزن کر دیا تو کیا ہوگا بھائی؟ ہوگا یہ کہ آپ کی فطرت جب کمال کی طرف بڑھے گی، آہستہ آہستہ قرب، نزدیکی، فاصلے کم ہونا شروع ہو جائیں گے.
اس لیے کیا کہتے ہیں؟ دین پہ عمل کرو، کس لیے؟ قربتاً اللہ، یہی کہتے ہیں نا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ زبان پہ ہوتا ہے قربتاً اللہ اور ذہن میں غرولین بیٹھی ہوتی ہے کہ جی ہم نے وہاں پہ جانا ہے، نہ خدا نے کہا نا زبان پہ کیا قربتاً اللہ، نہیں اللہ، بڑا آسانی سے اللہ زور لگا کے نہیں، کیونکہ معنی بدل جاتا ہے۔ قربتاً اللہ مطلب کیا ہے؟ میں قریب ہو رہا ہوں خدا سے ہٹ کے کسی اور چیز کے۔ ایک ہی کلمے نے کیا کر دیا ہے؟ دور کر دیا۔ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ نقطہ ایک ہی ہے، نقطہ ہٹا دیں محرم ہے، محرم یعنی جو ہمراز ہے، نقطہ لگا دیں کیا بن جائے گا؟ مجرم، دور نکل گیا۔ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو قربتاً اللہ، آسانی کے ساتھ، کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربتاً اللہ کہیں گے تو اللہ قریب ہو رہا ہوں، لیکن خدا کے نہیں، کسی اور ذات کے قریب ہو رہا ہوں۔ وہ کمال کا معنی کیا ہے کہ جب آپ کی فطرت محبت کے سائے میں قدم اٹھائے گی تو ایسا ایسا یہ فطرت اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائے گی، یہ فطرت اہل بیت کے قریب ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی فطرت اہل بیت کی فطرت سے جا ملے گی، آپ کی فطرت، آپ کی روح خدا سے جا ملے گی۔ بس فطرت کو محبت کے سائے میں آگے لے کے جانا ہے، خود کو بھی اولاد کو بھی ایک ساتھ جانا ہے، اکیلے نہیں جانا۔ اور بعض لوگ یہ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں والدین، اور کیا کرتے ہیں؟ اگر اولاد نے تھوڑی سی کوئی غلطی کی، فوراً غریزے کی اس میں آ کے دنیا میں حیوانیت کے نشے میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ نکل جاؤ گھر سے، آج کے بعد میرے گھر پہ قدم نہیں رکھنا۔ کتنے آپ دین پہ پابند ہیں؟ کبھی خدا نے بھی جھڑکا ہے آپ کو؟ کتنی معصیت کرتے ہیں ہم، اور کبھی خدا نے کہا کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے؟ لیکن ایک کو کہا کہ نکل جاؤ۔ کیا کہا؟ انسانوں سے نہیں کہا، جتنے بھی گناہ کرتے رہے کسی انسان سے خدا نے نہیں کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، لیکن ایک مخلوق سے کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے ولی خدا کو، امام برحق کو سجدہ نہیں کیا تو فوراً کا دفع ہو جاؤ، فخرج انک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں حق نہیں پہنچتا میری مملکت۔ عزیزان من، یہی آپ اور میرے لیے نمونہ عبرت ہیں، یعنی جب تک انسان ہو کر معصیت کرتا ہے خدا محبت کرتا ہے، لیکن جس دن انسان انسانیت سے نکل کر شیطان صفت بنتا ہے اسی دن خدا کہتا ہے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تیری کوئی یہاں پہ گنجائش نہیں۔ عزیزان، خداوند عالم کی محبت کے سائے میں رویہ اپنی اولاد کے ساتھ وہی رکھیں جو خدا نے ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم معصیت پہ معصیت کرتے ہیں، خدا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کبھی کم کیا خدا نے؟ نماز پڑھو تو بھی دیتا ہے، نہ پڑھو تو بھی دیتا ہے، روزہ رکھ لو تو بھی دیتا ہے، نہ رکھو تو بھی دیتا ہے، اور عزت سے دیتا ہے۔ اور خدا کی بارگاہ میں جب مانگتے ہو تو واقعاً عزت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے کہا کہ طلب المحتاج من المحتاج صفح و ذلت و عقلہ، امام سجاد علیہ السلام کا فرمان کہ انسان کی پستی کی علامت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب اپنے جیسے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے؟ کیوں انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں؟ کہ یہی انسان کی پستی کے لیے کافی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو انسان کے سامنے رکھتا ہے۔ کیوں اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کہ جو بے نیاز ہے؟ اور دونوں کی حیثیت امام علیہ السلام نے ذکر کر دی کہ اگر انسان کے سامنے پھیلاؤ گے، اگر اس نے دے دیا تو کل کو جتلائے گا، اور یہ کمینہ انسان بن کر کل کو کہے گا ہم نہ ہوتے تم یہاں نہ ہوتے۔ اگر اس نے دے دیا احسان کے نیچے دبے رہو گے، اور اگر اس نے نہیں دیا خود اپنے اندر احساس سے ذلت کرو گے، میں نے مانگا اور اس نے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو کہا عقل مندی کب آئے گی؟ کب اس کمال مطلق سے جا ملو گے؟ کہ جب اپنے آپ کو اتنا بڑا کر دو کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، اگر خدا اس کو دے سکتا مجھے نہیں دے سکتا، تو میں اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ وہ جتلاتا ہے نہ وہ شرمسار کرتا ہے۔ اگر نہیں دیتا ہماری مصلحت کے لیے، اگر دے دیتا ہے کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ تو کیوں خدا سے نہیں مانگتے؟ کیوں اہل بیت سے نہیں مانگتے؟ اہل بیت کیا کرتے ہیں کہ جب دیتے ہیں تو اس طرح سے دیتے ہیں کہ سائل کے منہ کو بھی نہیں دیکھتے، چہرے پہ نگاہ نہیں ڈالتے ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے چہروں کو دیکھ کے احساس شرمندگی کرے، اور جب دیتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ہیں یا نہیں ایسے واقعات؟ وہ جس کے مکتب میں بیٹھے ہوں، اسی کے مکتب میں مسجد نبی میں امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ایک سائل آیا باہر سے اور اس نے پہلا سوال کیا کہ مدینے کی سرزمین میں کریم انسان کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہا محتاج ہوں اور مجھے صرف کریم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو سب نے بغیر جھجک کے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف، جیسے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف، کہا یہ کریم ہے اس مدینے کی سرزمین کا۔ سائل کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا کہ امام کی نماز تمام ہو۔ امام کی نماز تمام ہوئی، اب مانگنے کا انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے فلاں چاہیے، نہ، آ کر کیا کیا؟ یہ آپ کو اور مجھے طریقہ سکھایا کہ مانگنا کیسے ہے۔ وہ مانگنے کے لیے کیا کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا آپ سبط نبی ہیں۔ باپ کون ہے؟ امیر المومنین۔ کیا کیا اس نے شاہکار؟ کہ وہ امیر المومنین جو عرب کا شجاع ترین انسان تھا، وہ جو عرب کا سخی ترین انسان تھا، آپ اس کی اولاد ہیں، اور آپ کے خاندان کی یہ خصوصیت ہے کہ جب جس کو دیتے ہیں جتلاتے نہیں ہیں۔ اب یہ سارے فضائل ان سے پڑھنا شروع کر دیے۔ امام کو پتہ چل گیا کس کو کچھ چاہیے۔ آغا یہ چھوٹا سا فقیر اور آپ کو اور مجھے یہ درس دے رہا ہے کہ جب کسی کریم کی ذات میں جا کر مانگنا ہو تو مانگنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں مانگنے کا انداز اس لیے ہمیں ملتا بھی تو کیا کرو کہ اللہ سے مانگنا ہے تو کیا کرو، یہ بے ادبی ہے کیا؟ خدا یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، یوں کر دے۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، خدا کو مشورے دیتے ہیں، معاذ اللہ، ہمیں نہیں، ہمیں پتہ ہے اور خدا کو پتہ، اس لیے کہتے ہیں نا، وہ آرڈر کرتے ہیں خدا یہ بھی دے دے خدا یہ بھی دے دے خدا۔ معصوم نے جب اس طرح کا رویہ ہوگا کبھی خدا سے نہیں ملے گا۔ کہ پہلے با ادب بنو پھر مانگو پھر ملے گا۔ با ادب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے لقمہ حلال گلے سے نیچے اتار، لقمہ حلال گلے سے نیچے اتار، پھر کا باوضو ہو کے مصلی پہ آ، پھر کا خدا کی حمد و ثنا بیان کر، پھر کا آل محمد پہ صلوات پڑھ، اس کے بعد کا مانگنے کی ضرورت نہیں، خود خدا دے دے گا۔ مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، تو آؤ مانگو اور مانگنے کے بعد سب کچھ مل جائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت کے سائے میں ہمیں جانا ہے اور محبت کے سائے میں بڑھ کر ہمیں کمال کو لینا ہے۔ ایک دن اگر ہم کمال سے ہمکنار ہو گئے، قریب ہو گئے، قریب ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ خدا نے یہ سارا اہتمام ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے، آپ کو کہیں پہنچانا ہے، کہ آپ کو کمال کے سائے میں جانا ہے۔ اب انشاءاللہ چند ایک مجالس اس پہ ہوں گی کہ یہ کمال ہے کیا، پتہ چلے کہ کس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ اور عرض کر دوں، انشاءاللہ سلسلہ کلام کل سے آگے بڑھاؤں گا، اور وہ یہ ہے، اگر کمال کی طرف جانا ہے اور کمال محبت کے سائے میں اپنانا ہے تو کیا کریں؟ کہ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کمال کے ساتھ اپنی شباہت پیدا کرو۔ کمال کے ساتھ، بس کمال کی طرف جانا ہے محبت کے سائے میں، اور محبت کے سائے میں جب کمال کی طرف بڑھیں گے، کب کمال کے قریب ہوں گے؟ جب آپ کی شباہت کمال کے ساتھ ہو جائے گی۔ جیسے ہی کمال کے ساتھ شباہت ہوگی کیا ہوگا؟ آپ اس کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ شباہت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ شباہت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے اعمال کے سائے میں اس کمال جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو کریے میں پھر مثال کا سہارا لوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ اگر شباہتیں ہم نے کمال کے ساتھ پیدا نہ کی تو عرض کیا تھا کہ انسان رکے گا نہیں، پھر شباہتیں حیوانوں سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شباہتوں کے بغیر کمال تک جانا ممکن نہیں ہے۔ تو شباہت پیدا کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس شباہت کے سائے میں کمال تمہارے اندر آ جائے گا، اور جب شباہت نہیں ہوگی کمال بھی آپ کے اندر نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، میں مثال کے ساتھ پہلے عرض کروں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 30 سال 40 سال جاتے ہیں تیراکی سیکھنے کے لیے، ہوتے ہیں یہاں پہ تو ہے، آپ کو سب بہتر جانتے ہیں، سوئمنگ جاتے ہیں، اور اس میں پانی بڑے اس سے ہوتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے اور پھر آگے گہرا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ 30 سال سے جا رہا ہے سوئمنگ کرنے کے لیے، اور وہیں پہ چھوٹے پانی میں ہی
کھڑا ہو کے تھوڑا زبانی اپنے اوپر گرا کے واپس آ جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو غوطہ-زن ہوتے ہیں عمیق پانی میں، گہرے پانی میں، اور لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیچارہ وہیں پہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوئی ہے کہ یہ 30 سال سے جا رہا ہے لیکن اس نے تیراکی کے ساتھ اپنی شباہت ایجاد نہیں کی، لہذا وہیں پہ رکا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ 30 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، شباہت خدا کی پیدا نہیں ہوتی۔ 40 سال سے دین پہ عمل کر رہے ہیں، دین کی شباہت انسان کی ذات میں نہیں آتی۔ تو جب شباہت پیدا نہیں ہوگی، دین آپ کے لیے فائدہ دے گا؟ قطعاً فائدہ نہیں دے گا۔ اتنے سال سے ہم مجلسیں سن رہے ہیں لیکن انسانیت والا پہلو ہماری ذات میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ آتے ہیں فقط وہی اپنے آپ کو پانی میں ڈبونے کے لیے اور وہیں سے نکل جاتے ہیں۔ کبھی مکتب کی شباہت پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ خوب اگر ہم نے نہیں کی، اولاد پیدا کرے گی تو پھر کیا کرو کہ سب سے پہلے آ کر اپنی شباہتیں مکتب کے ساتھ متصل کرو، مکتب جیسے بننے کی کوشش کرو، حسین جیسا بننے کی کوشش کرو، حسن جیسا بننے کی کوشش کرو، زہرا جیسا بننے کی کوشش کرو، امیر المومنین جیسا بننے کی کوشش۔ اور آپ یقین جان لیں پوری تاریخ کے اندر جن علماء نے اہل بیت کی شباہتیں پیدا کی، اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جنہوں نے شباہتیں پیدا نہیں کی وہ نام دین کا لیتے ہیں، عزت و آبرو نہیں ملتی ہے۔ شباہتیں پیدا کرو۔ پھر دوسری مثال جو اور زیادہ آسان ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ گھروں میں ہے، اکثر ان بچوں سے سیکھا کریں، جن کو سکھانا ہے ان سے سیکھا بھی کریں۔ دیکھیں بچہ دیا آپ کو خدا نے، اور وہ جو بھی ہیں اولاد صالح نہیں رکھتے ہیں، خالق کائنات ان کو اولاد صالح سے نوازے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، جاذبہ لگتا ہے، اور والدین سے ہٹ کے دوسرے لوگ بھی اس سے پیار و محبت کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب دیکھیے ایک چھوٹا سا عنصر، ایک چھوٹے پیمانے پہ یہی بچہ جو چھوٹا سا ہے اور آپ کے گھر میں ہے اور آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر تو عقل نہیں ہے نا، وہ تو اتنا بڑا ہے نہیں کہ آپ کی بات سمجھے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ عزیز من یہی فطرت ہے، اگر اس پہ کبھی توجہ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لہجہ وہ اپنائیں گے جو بچے کا ہوتا ہے۔ خوب آپ بچے بن گئے؟ نہیں، آپ نے اظہار محبت کیا ہے۔ اظہار محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ شباہت ایجاد کی ہے۔ عزیز من بغیر شباہت کے محبت وجود میں نہیں آتی۔ اسی بچے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ شباہتیں ایجاد کرتے ہیں، اسی طرح چلیں گے، اسی طرح بولیں گے، اسی طرح کھائیں گے، اسی طرح اس کے ساتھ تکلم کریں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ اظہار کر رہے ہو کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو سمجھتا نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کو آپ بیان کرتے ہیں، اور پلٹ کر ہوتا کیا؟ بچہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ آنکھیں نکال کے اس کو دیکھیں، کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک شباہت ہے۔ اب بچہ آپ کے قریب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ڈانٹ دیں گے تو ہم نے تربیت کرنا۔ نہیں عزیز من، یہ شباہت حیوانی ہے جو بچے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ بچے کے سامنے غصے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنا ممنوع ہے، یہ تربیت کے منافی ہے۔ سوچا کبھی ہم نے دین کو اس اینگل سے بھی کبھی دیکھا ہے؟ عزیز من کمال تک جانا ہے اور فطرت کو جانا ہے، فطرت عقل کے سائے میں جائے گی، اور عقل کے اندر اگر محبت کا عنصر نہیں ہوا یہ فطرت کمال کی طرف نہیں بڑھے گی۔ پھر کیا کرو کہ محبت کے سائے میں فطرت کو آگے لے کے جاؤ۔ اور یہ فقط محبت کافی نہیں ہے، محبت شباہت مانگتی ہے، اس کی شباہت اپنے اندر ایجاد کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم شباہت ایجاد کرو گے، پلٹ کر تم سے مانوس ہو جائے گا۔ ہم نے کتنی شباہتیں اہل بیت کے ساتھ ایجاد کی ہیں؟ کون سی شباہت ہے ہمارے اندر؟ اپنے ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کون سی شباہت ہم نے اہل بیت کی ایجاد کی ہے؟ وقت ختم ہو گیا اور میری بات ناقص رہے گی، کل سے یہیں سے شروع کروں گا کہ محبت شباہت کے سائے میں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ اگر وہ شباہت بچوں کے لیے کرتے ہو، کاش وہی شباہت کبھی خالق کائنات اور اہل بیت کے لیے شباہت ایجاد کرتے، تو شاید آج ہماری یہ زندگیاں ایسی نہ ہوتی جس ڈگر پہ چل رہی ہیں۔ اور جو اہل بیت کے ساتھ شباہت پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اب ان کے قصے، ان کی داستانیں ہماری اور آپ کی عبرت ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ اچھا یہ شباہت جب پیدا کرنی ہو تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے؟
عجیب بات ہے. میں نے ایک سوال اٹھایا تھا, بڑا افسوس ہوا کہ کسی مومن نے پلٹ کر مجھ سے نہیں پوچھا کہ مولانا آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا, نہ آپ نے جواب دیا اور نہ ہمیں پھر پوچھنے کی توفیق ہوئی. خیر ہوتا ہے, چلتا ہے یہ نظام. تو شبہات پیدا کرنے کے لیے کتنا زمانہ چاہیے؟ 100 سال, 70 سال, 80 سال, 40, 60, کتنا چاہیے؟ عزیز من, شباہت پیدا کرنے کے لیے ایک لمحہ چاہیے. ایک لمحہ اگر عقل اور محبت کے سائے میں بڑھے, وہی لمحہ آپ کی اور میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جناب حر نے کیا کیا ہے؟ 80 سال کا زمانہ نہیں چاہیے تھا کہ جس میں حر نے شباہت پیدا کی ہو حسین سے. ایک لمحے کی فکر نے شباہت ایجاد کی جناب حر کے اندر. پہنچا کہاں؟ حسین کے قریب پہنچ گیا. یہ شباہتیں پیدا کرنے کے لیے عزیز من, یہ شیطان کی طرف سے جھانسا اور وسوسہ آتا ہے کہ جو اتنی زندگی تو گزر گئی, تو اس وقت کچھ نہیں کیا تھا اور ابھی تم کیا بنو گے. نہ, یہ شیطانی وسوسہ ہے. اور پھر ہم کہتے بھی ہیں اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو شیطان بن کر ہم اس کے عیب نکال, وہ دیکھو جی پہلے 60 سال تک تو یہ کرتا رہا, ابھی اس کو مسجد کا راستہ نظر آ گیا. یہ شیطانی آواز ہے. نہ شیطان بنو, نہ شیطان بن کر دوسروں کے راستوں کو روکو. شباہت کے لیے عزیز من ایک لمحہ کافی ہے. ایک لمحے میں شباہت پیدا کرو, تارے جہنم سے نکل کر میت حسین پہ پہنچ جاؤ گے. آیا قافلہ حسین جا رہے کربلا کی طرف, ابن زیاد کا دستور آیا, جناب حر ابن یزید ریاحی کو 4000 کا لشکر دیا, اور 4000 کا لشکر کے ساتھ حر کوفے سے نکلا امام کا راستہ روکنے کے لیے. ایک جگہ پہ آ کے امام کو روکا. روکنے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ تو سفر سے آ رہا ہے, تھکا ہوگا, آؤ تھوڑی دیر آرام کر لو. تاریخ نے یہ لکھا کہ امام نے پورے لشکر کو سیراب کیا, حر کو بھی سیراب کیا. لشکر حر سے ایک شقی دیکھ رہا تھا اور اس کی نظر امام پہ پڑی, پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا. اب اس انتظار میں تھا کہ سب کو مولا پلا لے اور اس کے بعد مولا مجھے بھی آ کے پانی کے گھونٹ دے. جیسے ہی امام نے دیکھا کہ پیاس سے نڈھال ہو رہا ہے, سب کو چھوڑ کر امام نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا, بڑے ان کے سامنے, اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو سیراب کیا, اور اس کے بعد اس کی سواری کو سیراب کیا. سیراب کرنے کے بعد امام جانے لگے, حر نے آ کے راستہ روک لیا, ذوالجناح کی لگام میں ہاتھ ڈالا. امام نے کہا حر کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں آگے جانے نہیں دوں گا. امام نے ایک جملہ کہا اے حر ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں روئے, تجھے پتہ ہے تو کس کا راستہ روک رہا ہے؟ یہ ادب تھا حر کا, وہ شباہت تھی حر کے اندر. ادب کے سائے میں پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ مولا اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی, یہی جملہ میں پلٹ کر تکرار کر کے تجھے بھی کہہ دیتا. لیکن زہرا کی عظمت تھی, زہرا کا ادب تھا, جس نے حر کو حر بنا دیا, جانے نہیں دیا. نماز کا وقت آیا, امام علیہ السلام نے کہا کہ حر تو بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں, تو بھی نماز پڑھ لے, میں بھی نماز پڑھ لیتا. نماز پڑھ لی. اور دوسرا ادب کا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا کا لال ہو, رسول کا نواسا ہو, وہ نماز پڑھائے, اس کے مقابلے میں اپنا ایک لشکر کھڑا کر دوں؟ یہ شباہت ہے حر کی حسین کے ساتھ, یہ ادب ہے حر کا حسین کے ساتھ. نماز پڑھی حسین کے پیچھے. اب سارا ماجرا ہو گیا, امام کو کربلا میں روک لیا. کربلا کو روکنے کے بعد حر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کو اس کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. شب عاشور تک دیکھتا رہا کہ مسائل کس ڈگر پہ جاتے ہیں. جب شب عاشور کو حر کو یقین ہو گیا کہ اب یہ شقی ترین انسان نواسہ رسول کو قتل کرے گا, پشیمان ہو گیا, پشیمان ہوا. عاشور کا دن آیا. اب جیسے ہی عاشور کا دن آتا ہے, کافی گھنٹوں تک اپنے آپ کو بستر پہ مضطرب پایا اس نے کہ کیا کروں, راستہ روکنے والا بھی میں تھا, حسین کو مجبور کر کے روکنے والا بھی میں تھا, اور آج میں نے حسین کو یہاں پہنچا دیا. ندامت ہوئی, شباہت پیدا کی, اور شباہت پیدا کرنے کے بعد اپنی عقل کو سمجھایا کہ اگر نجات ہے تو حسین کے قدموں میں. پشیمان ہوا. پشیمان ہونے کے بعد اپنے جوان بیٹے کو بلاتا ہے کہ آؤ جانا ہے کریم کی بارگاہ میں. کیسے چلیں؟ بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو, میرے ہاتھوں کو باندھ دو,
اور میری آنکھوں پہ پٹی لگا دو۔ یہ آنکھیں جس نے آ کر حسین کو دیکھ کر روکا تھا ان میں سکت نہیں کہ حسین کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی، پٹی باندھنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیا، زمام کے طور پہ بیٹے کے ہاتھ میں دے دی، اور بیٹے سے کہا چلو خیمہ حسین کی طرف۔ جو کریم ہوتے ہیں وہ ایسے، جیسے ہی اس نے اپنے خیمے سے نکل کر حسین کے خیمے کا رخ کیا، ابھی یہ خیمہ تک پہنچا نہیں تھا کہ حسین نے جناب عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، بیٹا، بھیا، جی مولا، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، اور جیسے ہی استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد جیسے ہی اور قدموں پہ گرنا چاہ رہا تھا، حسین نے اور کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ایک جملہ کا، اور تم اس وقت آئے ہو جب میرے خیموں میں پانی کی بوند نہیں، میں تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتا، ادرکم اللہ۔ بس آخری جملہ، اور نے کہا مولا راستہ بھی میں نے روکا تھا، پہلا قربان بھی آپ پہ میں ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا، اور ابھی آئے ہو، استراحت کرو، آرام کرو، اپنے آپ کو سزا لگا۔ نہیں مولا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ارے خیموں میں بچوں کی آلاتش کی آواز مجھے کھائے جاتی ہے۔ امام نے اجازت دی، اجازت کا لینا تھا، یہ اور نے نوجوان بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا بڑھو، حسین پہ مجھ سے پہلے قربان ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے جوان بیٹا ہو، باپ کی میت کو دیکھ کر کئی دن سے جدا نہ ہو جائے، اس لیے مجھ سے پہلے جا کے حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ اپنے بیٹے کو پہلے بھیجا، جب میدان کربلا میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، بیٹا ادب کے لحاظ میں اپنے باپ کو آواز دیتا، یا بتا ادرکنی، اے بابا بیٹے کی مدد کرو۔ اور نے ارادہ کیا نوجوان کے لاشے کو اٹھانے کے لیے، حسین بڑھے، روک لیا، اور تم نہیں جاؤ گے، حسین جائے گا۔ کیوں مولا؟ کا جوان کا لاشا ہے، تو بوڑھا ہے، جوان کے لاشے کو نہ اٹھا سکے گا۔ ادرکم اللہ، ہائے مظلومیت حسین۔ علی اکبر نے آواز دی، ارے کوئی نہ تھا جو حسین سے پہلے نوجوان کے لاشے کو اٹھاتا۔ مقتل سے ایک خاتون آگے بڑھی، کہا بھیا پریشان نہ ہو، زینب اسی لیے مدینے سے تیرے ساتھ آئی ہے۔ ارے علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے زینب حسین کے ساتھ ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اس رہتی دنیا میں ہمیں مکتب اہل بیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، تو اعمال پہ نگاہ نہیں ڈالتا، تو اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ اپنی ذات کے کرم کے سائے میں دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت سے بارآمد فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اس عزاداری کے حقیقی وارث جو پردہ غیب میں زندگی بسر کر رہے ہیں، الہ العالمین اس مکتب حسین کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال، گفتار، کردار کے ذریعے پردہ غیب میں رہنے والے امام کے لیے خوشنودی کا باعث بن سکیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو دنیا کی زندگی غفلت میں گزری ہے، الہ العالمین اس سے درگزر فرما۔ آئندہ زندگی جتنی بھی تو نے مقرر کی ہے ہمیں غلامان اہل بیت میں شمار فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں علماء، صلحاء، فقہاء، مراجع، شہداء جن کا یہ حق ہے ہماری گردنوں پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ مکتب خالص صورت میں ہم تک پہنچایا، الہ العالمین اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اہل بیت کا مہمان قرار دے، اور اگر وہ دنیا میں باقی ہیں تو ان کو عزت اور آبرو کی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات کل تک غم سید الشہداء میں شریک تھے اور آج دائی اجل کو لبیک کہتے دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کو دسترخوان امام حسین کا مہمان قرار دے۔ الہ العالمین جو دنیا کے جس کونے میں بھی عزاداران مومنین مکتب سید الشہداء کو زندہ رکھنے میں مصروف ہیں، الہ العالمین ان کی جان، مال، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اس مکتب کے حقیقی وارث
اور اپنی آخری حجت اور ہمام امام برحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین۔